قرآن شروع ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ، بولو الہ العالمین تو نہیں کہتا ہے، ساری دنیا کا معبود رب العالمین۔ قرآن جب ختم ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس۔ رب سے قرآن شروع ہوتا ہے اور رب پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں جب ہم سے سوال کیا الست بربکم الست بالہکم، میں تمہارا معبود ہوں؟ نہیں۔ کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، کہ جی آپ ہمارے رب ہیں۔ نماز میں شروع کرو الحمدللہ، رکوع میں جاؤ تو کہو سبحان ربی العظیم، اوپر کھڑے ہو تو کہو ربنا ربنا، سجدے میں جاؤ تو کہو سبحان ربی العلا۔ بتاؤ اللہ کتنی دفعہ دہراتا ہے رب 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 رب؟ یہ ہتھوڑے مارتا اللہ دماغ پر، بالنے والا تیرے ساتھ ہے، تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب ہے، اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم و حیکم و میتکم و ربکم و یابسکم و صغیرکم و کبیرکم و ذکرکم و انساکم، 12 قسمیں اللہ حدیث قدسی کا میرے بندو، تم انسان، جنات، تم اول، تم آخر، تم زندہ، تم مردہ، تم خشک، تم تر، تم بوڑھے، تم جوان، تم اگلے، تم پچھلے، 12 قسموں کو گنا کر کہتا ہے آ جاؤ، کٹھے آ جاؤ، اپنی اپنی زبان میں مانگو۔ جب کٹھے مانگیں گے تو کتنا شور ہوگا، کوئی پشتو میں مانگ رہا ہے، کوئی اردو میں مانگ رہا ہے، کوئی سندھی میں، کوئی مکرانی میں، کوئی بلتستانی میں، کوئی بلوچی میں، کوئی سرائکی میں، کوئی پنجابی میں، کوئی انگریزی میں، کوئی فرانسیسی میں، کوئی اٹالین میں، کوئی ہausa میں۔ اس وقت 2:14 پر دنیا میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور اس سے پہلے ہزاروں مٹ گئیں، آئندہ ہزاروں پیدا ہوں گی۔ میرا اللہ کہتا آ جاؤ بولو۔ جب سارے بولیں گے تو ایک ہنگامہ ہوگا، اور اللہ کہتا ہے یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم ولا یشغلہ سمع عن سمع ولا قول عن قول ولا تغلطہ کثرت المسائل۔ میرے بندے بندیوں، میرے بوڑھے جوانوں، انسان جنات، تم سب مانگو گے تو تمہارا شور تمہارے رب کو دھوکے میں نہیں ڈالے گا، سب کی الگ الگ سنے گا، سمجھے گا، پھر سب کا چاہا دے دے گا، تو اس کے خزانوں میں ایک رائی کے برابر کمی نہیں آئی۔ حکومت کے خزانے تو ختم نہیں ہو جاتے، ابھی ہماری حکومت پاکستان کا خزانہ ختم ہوا پڑا، لیکن میرا اللہ کہتا ہے تیرے رب کے خزانے ختم نہیں ہوتے۔ سارے بولو۔ سننے کی طاقت کیسی ہے کہ سب کا سنا، سب کا سمجھا، ایک ہی وقت میں سب کا چاہا دینے کے بعد ایک رائی کے برابر کمی نہیں۔ دیکھنے کی طاقت کیسی ہے؟ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب کا دیکھنا ایسا طاقتور ہے کہ اندھیری رات سیاہ، کالا پہاڑ سیاہ، کالا پتھر سیاہ، کالی چونٹی سیاہ، 4 اندھیرے ہو گئے، رات کا اندھیرا، پہاڑ کا اندھیرا، پتھر کا اندھیرا، چونٹی خود کالے رنگ کی۔ میرے رب کا یہ دعویٰ نہیں کہ چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا رب فرما رہا ہے یہ چونٹی جا رہی ہے، اس کے چلنے سے یہ ٹانگوں سے نشان پڑ رہا ہے، تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، کیا کمال ہے!
سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں فیل کیا، ہمارے پیپر کو فیل کیا ہے، وہ رب ہونے نے، رب ہونے۔ ان الذین قالوا ربنا 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 اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے۔ میں تھوڑے تھوڑے اشارے کر کے بتا دیتا ہوں۔ جب آپ بیٹے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، میں ان کی خدمت کرتا۔ پھر فرمایا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، چونکہ ماں کو دیکھا ہے نا، باپ کو دیکھا نہیں ہے، تو فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے بلاتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آ رہا ہوں، نماز پھر پڑھا دوں گا۔ اپنے والدین کی عزت کرو۔ یہاں کا بڑھاپا بڑا خوفناک ہے کہ اولادیں چھوڑ جاتی ہیں اور ماں باپ ٹوائلٹ جانے سے بھی عاجز ہوتے ہیں۔ اپنی ماں کی دعا لو، اپنے باپ کی دعا لو۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں عمر، میرے بعد ایک آدمی آئے گا، اس کا نام ہوگا اویس، اور وہ کرن کی شاخ سے ہوگا۔ ہو گیا ٹائم؟ اسے دعا کرانا، علی آپ بھی، عمر آپ بھی، یا رسول اللہ کس لیے؟ کہ اس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کے ہاتھ خالی نہیں لوٹاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موسم پر سارے حاجی کھڑے کر لیے، کہا بھائی یمن والے کھڑے رہو، باقی بیٹھ جاؤ۔ تو بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ یمن والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے رہ جاؤ۔ تو ایک آدمی کھڑا رہا، کہا تم قرنی ہو؟ کہا جی ہاں۔ اویس کو جانتے ہو؟ جی میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن تھوڑا پاگل سا ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ نہیں، تو پاگل ہے۔ کدھر ہے؟ کہا جی اونٹ چرانے گیا ہے ادھر عرفات کی طرف۔ تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہہ رہے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ فرمائیے آپ، حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا ہمارے لیے دعا کر۔ تو وہ رونے، آپ نبی کے صحابی، میں عاجز مسکین، میں دعا کروں؟ میری اوقات ہے میں دعا کروں؟ کہاں، ہمیں ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس آئے تو دعا کروانی ہے۔ عمر اور علی جیسی ہستیوں کو دعا کے لیے کہا جا رہا ہے۔ پیچھے تہجد ہے؟ نہیں۔ جہاد ہے؟ نہیں۔ علم ہے؟ نہیں۔ نماز ہے؟ نہیں۔ روزہ ہے؟ نہیں۔ زکوٰۃ ہے؟ نہیں۔ خیرات ہے؟ نہیں۔ کیا ہے؟ ماں کی خدمت، ماں کی خدمت، ماں کی خدمت۔ میرے نبی نے فرمایا لوگ جنت میں چلیں گے، اویس چلے گا۔ جب گیٹ پر پہنچے گا تو اللہ کہیں گے اویس کو پیچھے ہٹا دو، باقی اندر چلے آؤ۔ تو اویس کرنے ڈر جائیں گے کہ یا اللہ جنت کے دروازے پر مجھے پیچھے ہٹا دیا۔ تو اللہ کہیں گے پیچھے دیکھو، ویسے پیچھے مڑ کے دیکھیں گے
تو لوگوں کا مجمع ہوگا جو جہنم میں جا رہے ہوں گے، ایمان والے گناہگار مسلمان۔ تو میرا اللہ کہے گا اویس اپنے انگلی کو پھیرتا جا، جس جس پر تیری انگلی پڑے گی تیری تو فعل سب کو جنت میں ڈال دوں گا۔ یہ ماں ہے، صرف ڈالر ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ ماں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرا باپ تیری جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، اگر تو نے باپ کو ناراض کر کے موت پائی تو تیرے لیے جنت کا دروازہ کھل نہ سکے گا، یہ باپ کا مقام ہے۔ پھر آپ نے 11 شادیاں کی، کیوں کی؟ سنو حدیث، ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ کہ میرے ساتھیوں سنو، اللہ کی قسم میں نے کوئی شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، میرے اللہ نے فرمایا یہاں کرو، میں نے کی۔ میں نے اپنی بیٹی وہاں دی جہاں میرے اللہ نے فرمایا۔ تو اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ ہمیں گھر کی زندگی سمجھانے کے لیے۔ میری بات غور سے سنو، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے، سب سے مقدس رشتہ ماں باپ ہے، لیکن سب سے بڑا رشتہ خاوند اور بیوی ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو پوری نسل برباد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے زندگی گزار کے دکھائی۔ آپ گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، آپ آٹا گوندھ رہے ہیں، آپ حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی دلداری کے لیے فرما رہے ہیں عائشہ، سننا حدیث طبرانی کی، عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے نا کہ تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو مرنے کا شوق لگ گیا ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اسے عورت کی کیا خواہش رہ جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا کہ سب سے زیادہ عزت بیوی اپنے خامند کو دے، خامند اپنی بیوی کو دے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور اللہ بیوی سے کہتا تیرا خامند تیرا لباس ہے۔ آپ نے 11 گھروں کو کس طرح آباد کیا، کس محبت سے کیا کہ 2 مہینے چولہا نہیں جلتا اور کسی کی زبان پر شکایت نہیں۔ یہ حسن سلوک، یہ محبت۔ حضرت عائشہ کی عمر تھوڑی تھی، جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھی چلے جاؤ، سارے آگے چلے گئے، تو صرف آپ دونوں رہ گئے۔ تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، سبحان اللہ۔ حضرت اما عائشہ نے نہیں کہا، میرے نے عائشہ دوڑ لگائیں، میں کہا جی لگائیں۔ تو کہنے لگے ہم نے دوڑ لگائی، کہنے لگے میں آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے۔ چند سال گزرے تو پھر ہم جہاد کے سفر سے آ رہے تھے، تو آپ نے کہا صحابہ سے جاؤ بھی چلے جاؤ، آگے 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 آگے، وہ غائب ہو گئے۔ پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں، تو میں نے کہا جی لگائیں۔ کون دنوں ذرا میں موٹی ہو گئی تھی، تو جب دوڑ لگی تو میرے نبی آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی۔ تو ہم نے کہا ہاذہ بتلک، عائشہ تو میں اب برابر ہو گئے، ایک دوڑ تم نے جیتی، ایک دوڑ میں نے جیتی۔ یہ ہمیں گھر کی زندگی سکھانے کے لیے تھا کہ گھر میں بیوی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے کہا اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کرے، تاکہ ایک نسل تیار ہو، بیلنس زندگی گزارو۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، امبیلنس لائف ہماری اولاد کو تباہ کر رہی ہے۔ میرے پاس پرسوں 30-40 لوگ آ گئے، تو ایک نے کہا جی ہم اولاد کے بارے میں بڑے پریشان ہیں، کیا کریں، کوئی ہمیں اس کا سلوشن بتائیں۔ میں نے کہا بہت آسان ہے، ماں اپنے بچے کو ٹائم دے۔ نصیحت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹائم دے۔ میں نے کل آپ کو شکل بنا کے دکھایا تھا کہ میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگاتے ہیں۔ اتنے بڑے ہستی، اتنے بڑے نبی، اور بچوں کے لیے وقت نکال رہے ہیں، اور ان کو لے کر گھوم رہے ہیں۔ پھر دونوں بھائیوں کو اتار دیتے اور ان کی بہن زینب کو بٹھاتے اور پھر کمرے میں چکر لگاتے، پھر فرماتے تمہارا اونٹ کیسا ہے؟
ایک دفعہ آپ سجدے میں گئے، فرض نماز، فرض، اور سجدہ لمبا، اتنا لمبا ہوا کہ صحابہ سمجھے اللہ کے نبی فوت ہو گئے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں پہلی صف میں تھا تو میں نے یوں کر کے دیکھا، بھی چکر کیے تو دیکھا دونوں بھائی حسن حسین میرے نبی کی کمر پہ چڑھے ہوئے تھے اور میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ کام کرو تو بچے تم سے پیار کریں گے۔ تم کہتے ہو بچے ہم سے ڈرتے نہیں، میں نے کل بھی کہا تھا ڈائن نہ بنو، ماں بنو، تھانے دار نہ بنو، باپ بنو۔ تو انہوں نے ایسے ہاتھ آگے کیا کہ میں بچوں کو نیچے اتاروں، تو مجھے دیکھنا آپ نے یہاں سے ایسے سجدہ ہوتا ہے نا، آپ نے ادھر یا ادھر سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے میرے بچوں کو اتارنے کے لیے، تو آپ نے سجدے میں یوں کیا، یہ دیکھ رہے ہو، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب تک وہ خود نہیں اترے میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک دم دونوں کو اپنی گود میں لیا، کبھی ابی ہما و امی لا تؤذوہما، میری جان قربان ہو ان دونوں پر، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں، انہیں دکھ نہ پہنچانا۔ کیا آپ دیکھ رہے تھے ایک زہر میں تڑپ تڑپ کے مارا جائے گا اور ایک کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ میرے رب نے پہلے بتایا کہ علم لیا کیسے جاتا ہے، یہ پہلے بتایا کہ علم لیا کیسے، یہ صبر کا راستہ ہے اور یہ جھیلنے کا راستہ ہے، یہ دل کو جس دل میں ذرہ بھی کسی کے برابر میں نفرت ہوگی وہاں علم کا دروازہ بند ہو جائے۔ وہ نفرت قومی ہو، لسانی ہو، معاملات کی ہو، کسی رشتے کی ہو، یا مذہب کی بنیاد پر بھی نفرت ہوگی، دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم سب لوگوں کو طبیب بنایا ہے، تمہارے پاس مریض آئے تم اس سے کہو نہیں تو شراب پیتا ہے میں تیرا علاج نہیں کروں گا، کتنا بڑا یہ گمراہی کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ نے تمہیں حق کی روشنی دی ہے، جو بھٹکے ہوئے ہیں تم انہی سے ہی نفرت شروع کر دو، تو تم نے کیا پڑھا ہے؟ حق۔ جس کو اللہ نے حق کی دولت دی اس کی پہلی نشانی ہے کہ وہ بے چین ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے کہ ہائے اللہ یہ ہدایت پہ کیسے، ہدایت پہ کیسے۔ تو جب اس طرح سے علم کا راستہ طے ہوتا ہے تو کیسا عالم تیار ہوتا ہے؟ اس کے پاس 9 صفتیں ہوتی، جس کو اللہ نے بتایا کہ اس کے پاس ڈگری تو کوئی نہیں ہوتی، سند بھی نہیں ہوتی، لیکن میں سند دے کے اس کو پاس کرتا ہوں کہ جو میرے بتائے طریقے پر علم کے راستے پہ چلتا ہے اس کے پاس 9 صفات۔ 3 آیت چھوڑ کے ساتھ ہی آگے چلے جاؤ۔ أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اچھا یہ تقابل عجیب، یہ ضدین کا تقابل نہیں، الظل والحرور لا يستوي صحاب النار و صحاب الجنہ۔ یہاں ہے ما انزل الیک من ربک الحق کو جاننے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں، کوئی تقابل بنتا نہیں۔ ایک اندھا بھی بڑا عالم ہو سکتا ہے۔ بن باز رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے علمی شخصیت تھے، میں ان کے فتاوی پڑھے، ایک فتوی حدیث کے بغیر، ایک فتوی قرآن کی آیت حدیث پاک، قرآن خیر ہے۔ تو یہاں یہ کیا ضد بنتی ہے کہ جو آسمان سے اترے علم کو جانتا ہے وہ ہے دیکھنے والا، اور جو نہیں جانتا وہ اندھا ہے چاہے اس کی لاکھوں آنکھیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ کون سے نوجوان ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں؟ ان کی پہلی صفت الذین یوفون بعہد اللہ،
وہ اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو نبھاتے، وہ اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو نبھاتے ہیں۔ یوفون بعہد اللہ لا الہ الا اللہ شمی گویم مسلمانم ولرزم کہ دانم مشکلات داخلہ۔ ان کی پہلی نشانی کہ وہ اللہ کو پہچانتے ہیں اور وہ اللہ سے کیے گئے وعدے نبھاتے ہیں۔ ان کی دوسری نشانی وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، وہ اللہ اور اللہ کے بندوں سے کیے گئے وعدے نہیں توڑتے، عہد و پیمان نہیں توڑتے۔ یہ ان کی اونچائی، بڑائی، اخلاق یہ اعلیٰ چیز ہے۔ تیسری کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ جتنا زور اللہ نے اس آیت میں وزن ڈالا ہے، اتنا آگے کسی صفت میں اتنا وزن نہیں ڈالا جتنا اس صفت میں وزن ڈالا ہے۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، حالانکہ اللہ نے امر کیا نماز، اللہ نے امر کیا سبق، اللہ نے امر کیا انفاق، یہاں صرف کہا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو ان کے ساتھ صحیح سلوک رکھتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ سلوک رکھو۔ کون؟ رشتہ دار، جو ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا ان کے ساتھ اچھا کرو، وہ چاہے برا بھی کریں۔ پہلا جھگڑا دو سگے بھائیوں کا تھا اور انتہا قتل پہ پہنچی تھی، حابیل و قابیل۔ اس میں یہ خاموش پیغام تھا کہ تمہیں اپنوں سے بڑے دکھ دیکھنے پڑے۔ آپ غیروں کی بات کرتے ہیں، ہم نے اپنوں سے دکھ اٹھائے ہیں، لوگ کانٹوں سے بچ کے چلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ سمجھنا ہے تو اپنے نبی کی سیرت پڑھے کہ کیسے معاف کر کے دکھایا قریش۔ چاند کے دو ٹکڑے دیکھے، کلمہ نہیں پڑھا۔ کنکریوں کو تسبیح پڑھتے سنا، کلمہ نہیں پڑھا۔ انگلیوں سے پانی نکلتے دیکھا، کلمہ نہیں پڑھا۔ ایک دستی 24 آدمیوں کو کافی ہو گئی اور ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، کلمہ نہیں پڑھا۔ بدر میں فرشتوں کے گھوڑوں کی ہنہناہٹ سنی، کلمہ نہیں پڑھا۔ خندق میں ذلت دیکھ، کلمہ کیوں پڑھا؟ 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں آپ انٹر ہوئے، کلمہ نہیں پڑھا۔ اور جب آپ نے کہا جاؤ معاف کیا تو سب دھڑم کے اب صلہ رحمی دیکھنی ہے تو نبی سے دیکھ۔ 21 برس گالیاں دینے والے میں قتل کرنے پر تلے ہوئے لوگوں کو کہا جاؤ معاف۔ ہم نے تو اپنے مزاج بڑے بگاڑ لیے ہیں۔ میں عالم ہوں، مجھے اس میں اوئے کر کے بلایا، اوئے کر کے، میں تو اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، اس نے مجھے اوئے کر کے بلایا۔ نہیں ایسی میرے پوکات تھی، 100-200 حدیثیں یاد کر کے میں علامہ بن گا۔ ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ بڑوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے، اگر یہ صفت آپ کے میرے قابو میں آ گئی، وہاں سے اللہ کے دروازے کھلیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی، اللہ ایسے عزت کے دروازے کھولے۔ الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ سے عہد و پیمان۔ لیتک تخلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام خضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فإذا ساق منك الود فالكل هين
وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابِ یوفون بعہد اللہ. یہ ابو فراس شاعر ہے جو سیف الدولہ کی تعریف میں کہہ رہا میں اسے اللہ پہ فٹ کیا کرتا یا اللہ تو راضی ہے اور جگ ناراض ہے سستا سودا ہے. اللہ تیرا میرا تعلق باقی ہے اور سب نے توڑ دیا ہے سستا سودا. یا اللہ تیرے گھاٹ کا پانی اگر میٹھا ہے تو پوری دنیا کے چشمے کڑوے ہو جائیں سستا سودا ہے. مولا اگر تو راضی ہے تو میری جان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں سستا سودا. عاشق ہوں میں عشق کما میں. یہ آخری شعر کا ترجمہ کر رہا ہوں. فَإِذَا صَحَّ مِنْكَ الْوُدْ فَالْكُلُّ هَيِّنٌ وَكُلَّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ التُّرَابُ کا ترجمہ کرنے لگا ہوں. عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رتھیں واند پہاڑاں وہ سائے سائے بدیاں ہزار ادا میں کر جانے باغ بہاراں وہ منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو سجدیوں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے منہ نہ موڑے ہمیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین علی دا باغو سر دتے تے راز نہ بننے. تین چوتھی صفت ان میں کیا ہے؟ علامہ نے ڈگری ہاتھ میں نہیں ہے، جو اللہ نے ڈگری بنائی ہے نا ان کے پاس ہے. دنیا والی ڈگری کوئی نہیں. چوتھی سنت ان کی کیا ہے؟ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. اللہ سے حیا. ایک ہے گناہ چھوڑنا خوف کی وجہ سے، یہ بھی ایمان ہے، خوفاً و طمعاً. ایک ہے گناہ چھوڑنا اس سے حیا کی وجہ سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے سبحان یہ اعلیٰ کر جائے. تو چوتھی بات ان کی کیا ہے کہ انہیں اپنے اللہ سے لیا. وہ سر بھی اوپر نہیں اٹھاتے شرم کی وجہ سے. پانچویں صفت کیا ہے؟ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ کہ وہ قیامت کے دن کے حساب سے ڈرتے ہیں. چھٹی صفت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر. تیجا ایام کی تلفی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا. آہ نہ کر آہ نہ کر کیا کروں لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں. سینے پہ تیر کھائے جا آگے قدم بڑھائے جا یہیں زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں سپا عشق. آپ کو دنیا میں تکلیف دینے والے زیادہ ملیں گے اور سکھ پہنچانے والے ڈھونڈے سے بھی نہ ملیں. تو پھر یہ عالم کیا کرتا ہے؟ یہ صبر کرتا ہے. یہاں ایک لفظ آیا ابتغاء وجہ ربہ. سارے ہی کام اللہ کے لیے ہوتے ہیں، یہ ابتغاء وجہ ربہ کیوں ہے کہ صبر بڑا مشکل ہوتا ہے. تو پھر اللہ اشارہ کر رہا ہے وہ میری خاطر کرتے. ماں کہتی اللہ تا میری خاطر ہی یہ کریں تو بچہ کہتا اچھا ماں تیری خاطر کریں تو کئی جگہ کروں گے. بچہ کہتا نہیں آج شادی نہیں کرنی. ماں کہتی میری خاطر کر لے. تو ہمارے بچے اپنی زندگی بھر کی خواہش قربان کر دیتے ہیں کہ ماں جی نے آکھا ہے ایتھے ہی کرنا ہے. تو یہاں چونکہ صبر بڑا مشکل کام ہے، سردی نے پسینہ آ لیتا، پھٹ جانا تو کوئی بڑی بات نہیں، پی جانا سہ جانا یہ اتنی طاقت بن جاتا ہے کہ آپ کے سامنے پہاڑ بھی آئیں گے تو راستہ.
صبر اتنی بڑی طاقت ہے، تو اس لیے اللہ نے کہا اتباع وجہ ربہ، مشکل ہے تو ساتھ آگے نظر آتا ہے، جیسے اللہ میرے سامنے کھڑا کہہ رہا ہے میری خاطر کر، میری خاطر اللہ، میری خاطر سبحان اللہ۔ ساتویں صفت کیا ہے؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں اور پڑھ کے دکھاتے ہیں کہ کیسے پڑھی جاتی ہے، کہ دیکھنے والا بھی مزہ لیتا ہے ان کی نماز، وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ دیکھنے والا ان کی نماز کا مزہ لیتا ہے۔ مسجد میں اذان ہوتی ہے، باہر سے بہت سے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، اور طلبہ بھی نماز میں ہوتے ہیں، پیچھے بیٹھ کے دیکھتا ہوں۔ صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا، اپنے مدرسے کی بات بھی کر رہا ہوں، جہاں جہاں گیا ہوں سب جگہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے طالب علم کی نماز اور دکاندار کی نماز میں کبھی کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ پیچھے سے بیٹھ کے لگتا ہے دونوں باہر سے آئے ہیں اور ان کو جلدی ہے، وقت یعنی کہ جلدی جلدی نماز کو سر سے اتار۔ تو اللہ نے ساتھ صفت بتائی، اقاموا الصلاۃ، اقاموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ آٹھویں چیز کیا بتائی؟ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور میرے نام پہ خرچ کرتے ہیں کھل کے چھپ کے۔ یاد رکھنا، یاد رکھ، اللہ کی بخیل سے، کنجوس شوم سے کبھی دوستی نہیں لگ سکتی، چاہے علامہ ہو، چاہے بادشاہ ہو، چاہے تہجد گزار ہو، چاہے روزے دار ہو، بخیل سے انتا دوستی لگاتا نہیں، اور سکی سے دوستی توڑتا نہیں، چاہے وہ فاسق و فاجر ہوگی۔ شیطان کہتا ہے مجھے جتنا فاسق سخی سے ڈر لگتا ہے اتنا بخیل عابد سے ڈر نہیں لگتا، کہ مجھے یہ فقرہ رہتا ہے کہ اس کی سخاوتی سے بچا کے لے جائے گا، اور عبادت گزار سے مطمئن ہوتا ہوں اس کا بخل اسے گرائے گا جہنم۔ نویں صفت کیا ہے؟ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، سبحان اللہ، جو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ یہ عجب لفظ ہے، ترا، جواب دینا نہیں ہے، ترا مٹا دینا ہے، مٹا دینا۔ تو میرا رب اشارہ کر رہا ہے کوئی تیرے ساتھ برا کرے اور تو اچھا کرے گا تو ہر قسم کی مصیبت، دکھ، درد، برائی میں مٹا دوں گا، تیرے قریب سے نہیں گزرنے دوں گا، اور وہ جو تمہارے ساتھ برائی کر رہا ہے اس کے نشان مٹا دوں گا، تیرے سر پہ تیرے رب کی چھاؤں آ جائے گی۔ نویں صفت کیا ہے؟ کہ وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے۔ اچھا رہے، وہ یہ جواب دینا نہیں ہوتا کہ وہ درا ہے مٹا دینا، ایسا سلوک کرتے ہیں کہ وہ برائی کا نشان مٹا دیتے ہیں، جس سے اگلا شرمندہ ہو کر پاؤں میں پڑ جاتا۔ امام زین العابدین جگر گوشہ رسول کے بیٹے، خود جگر گوشہ رسول، ان کے گال میں گالیاں دے رہے ہیں۔ ناصبیت شروع سے آج بھی ہے، پہلے بھی تھی، آئندہ بھی ہے۔ وہ یوں کر کے بیٹھ گیا، وہ یوں سمجھا کہ ان کو پتہ ہی ہے میں ان کو گالیاں دے رہا، تو سامنے سے آ کر ان لگا ایاک انی، تو تجھے گالیاں دے رہا ہوں، کچھ جواب تو دے۔ انہوں نے کہا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں، کیا جواب؟ تو زمین پاؤں پکڑ لی اور چومنا شروع کر لیا پاؤں، وہ کہا اہل البیت ایسے ہی دوست ہیں،
اہل البیت، کذالک اہل البیت، کذالک اہل البیت، کذالک اہل البیت۔ اہل البیت کی یہی شان ہوتی۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں اپنی سند کو قبول کروانا ہے تو اس سند پہ 9 صفتیں نقش کر کے مرنا ہوگا۔